بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہفتے کے دن تھوڑا سا وقت آپ طلبہ سے کچھ نہ کچھ دین کے آداب، کچھ نہ کچھ دین کے اخلاق اور کچھ ضروری باتیں ہو جاتی ہیں. چونکہ ہم مدرسے میں اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ اس زندگی کو سیکھ لیں جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو دے کر گئے ہیں. اس زندگی کو سیکھنے کا نام ہے اتباع سنت، سنتوں کی اتباع. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سنتوں کی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر طریقے کی پیروی کرنا. بات سمجھ رہے؟ آپ قرآن کریم پڑھنے والے طالب علم ہیں، اسکول میں آواز جا رہی ہے، اسکول میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، وہ بھی دین سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام کو کس طریقے سے کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات آج کی مجلس میں کروں گا. ابھی اوپر سے آتے ہوئے جہاں آپ حضرات کے چپل رکھے ہوئے ریگ میں، جس ریگ میں آپ طلبہ کے چپل رکھے ہوئے ہیں، اسکول کے طلبہ تو اسکول میں چونکہ اپنے شوز نہیں اتارتے، لیکن یہ بھی جب گھر جائیں گے تو شوز اتاریں گے، اپنے چپل اتاریں گے. آپ بھی جب یہاں سے نکلیں گے تو چپل ریک سے اٹھائیں گے، نیچے رکھیں گے، پھر پہنیں گے، پھر مسجد سے گھر جائیں گے. سمجھ گئے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک چیز ایسی رکھی ہوئی ہو کہ دیکھنے والے کو بری لگے تو یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. دیکھنے والے کو جو چیز اچھی نہ لگے، اب مثال کے طور پہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے نا، نظر آ رہی ہے دیوار پہ، اس گھڑی کے اندر 12 اوپر ہے اور 6 نیچے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ 12 اوپر ہوتا ہے، 6 اس کے نیچے.
لیکن اگر آپ گھڑی الٹی لگا دیں، 6 اوپر ہو جائے اور 12 نیچے ہو جائے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص، ہر سمجھدار بندہ کہے گا بھئی آپ لوگ کی گھڑی الٹی لگی ہوئی ہے، اور جب الٹی لگی ہوئی ہے تو بری لگ رہی ہے۔ تو کوئی بھی سمجھدار، اچھا، سنجیدہ، پاک صاف بندہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا لباس، اس کے چپل، اس کی ٹوپی، اس کا گھر، اس کا چلنا پھرنا، اس کا جوتے رکھنا، اس کا جوتے اٹھانا، اس کا جوتے پہننا، وہ کسی کو برا لگ جائے۔ اب آپ اوپر جا کے دیکھیں آپ کے ریگ میں جہاں آپ نے چپل رکھے ہوئے وہ کس انداز سے پڑے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ طلبہ کے لیے جو ریگ بنایا گیا، آیا آپ سب کے چپل اسی میں یا کسی نے نیچے بھی رکھا ہوا ہے؟ آپ ابھی جا کے دیکھیں گے 3-4 جوتے ایسے بھی ہیں، کسی نے اس کونے میں رکھا ہوا ہے، اس کونے میں فٹ کیا ہوا ہے، اس کونے میں فٹ کیا ہوا ہے، ریک کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں رکھ دیا، تو غلط کیا ہے۔ ہم صرف اتنا سیکھ لیں کہ میں جب گھر سے چلنے لگوں تو چپل کیسے پہنوں، گھر سے نکلوں تو کیسے نکلوں، مسجد میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں، جب چپل اتاروں تو کیسے اتاروں، رکھوں تو کہاں پر رکھوں۔ یہ بھی ہمیں آج اس کے بھی آداب سیکھنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے طلبہ کیا کرتے ہیں، ابھی چپل اٹھائیں گے اور گیٹ کے قریب جا کر اوپر سے نیچے ٹھک کر کے چھوڑ دیں گے، وہ چپل جا کے نیچے زمین پہ لگے گی، آواز آئے گی، ہوتا ہے نا۔ اچھا بعض کیا کریں گے، چپل اٹھائیں گے اور پھر اس کو وہیں پر ایسے جھاڑیں گے تاکہ صاف ہو جائے، اس کی دھول مٹی کیا ہو جائے، اوپر ہی جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ تو بھئی آپ کے جو قریب میں یہاں جا رہا ہے اس کے کپڑوں کا کیا بنے گا؟ بات سمجھ گئے؟ جب بعض جب اتاریں گے تو اس طرح پیر سے لے کے ادھر پھینک دیے، اب ایک یہاں ہے ایک وہاں پر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر دین پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا طالب علم یہ بھی نہیں سیکھ سکا آج تک کہ مجھے چپل پہننے کیسے ہیں، اتارنے کیسے ہیں، رکھنے کیسے ہیں، آپ بتائیں ہم کس کام کے لوگ ہیں؟ بات سمجھ گئے؟ ان چیزوں کو سیکھیں میرے عزیز طلبہ، ان باتوں کو سیکھیں۔ آج طالب علم جب آئے، جب گھر سے آپ حضرات صبح نکلیں، آپ کے چپل جہاں پر پڑے ہوئے ہوں اس کو پہنتے ہوئے اس میں پہلے سیدھا پیر داخل کریں۔ کون سا؟ سیدھا چپل پہلے پہنیں گے، پھر الٹا پیر ڈالیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جب گھر سے نکلیں گے تو کون سا پیر نکالیں گے؟ گھر سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا پیر نکالیں گے؟ آپ بولیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا پیر نکالیں گے؟ الٹا پیر نکالیں گے۔ نکلتے ہوئے کون سا پیر نکالیں گے؟ الٹا پیر نکالیں گے۔ ہاں جب گھر میں داخل ہوں گے تو کون سا پیر پہلے رکھیں گے؟ سیدھا پیر۔ سمجھ میں آ گئی؟ داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر پہلے رکھیں، گھر سے نکلتے ہوئے الٹا پیر نکالیں۔ ٹھیک ہے؟ ممکن ہے کہ گھر سے آپ چلے پھر آپ کی بلڈنگ کا گیٹ آئے گا، ہے نا؟ گھر کا گیٹ تو پہلے آیا، بلڈنگ کا گیٹ بعد میں آیا۔ اب کیا کریں؟ اب جب گیٹ سے نکل رہے ہیں تو پھر بھی کون سا پیر پہلے رکھیں گے؟ الٹا۔ سمجھ گئے؟ پھر بلڈنگ سے گھر سے چلتے چلتے مسجد پہنچ گئے، مسجد کے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں تو پہلے کون سا پیر رکھیں گے؟ سیدھا پیر۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلے سیدھا پیر رکھیں گے، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے دونوں چپل اتارنے ہیں۔ بہت سارے طلبہ کیا کرتے ہیں، سیڑھیوں کے اوپر تک آ جاتے ہیں، سیڑھیوں پر کوئی چپل لے کر اوپر نہیں آئے گا۔ چپل کہاں اتارنے؟ سیڑھیوں سے نیچے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ عادت بنا لیں، سب کے لیے ایک ہی ترتیب ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے آپ اپنے چپل اتار دیں گے۔ اتارنے کے بعد اب چپل جب اٹھائیں گے
تو ممکن ہے سیدھے ہاتھ میں قاعدہ ہو، قرآن ہو، سپارہ ہو، دعاؤں کی کتاب ہو، بیگ ہو، تو اب کیا کرتے ہیں، الٹے ہاتھ میں قرآن پکڑا، سیدھے ہاتھ میں چپل لے رہے ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. قرآن سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور چپل الٹے ہاتھ میں ہوگا. سمجھ گئے؟ سپارہ ہے تو سیدھے ہاتھ میں، بیگ ہے تو سیدھے ہاتھ میں یا پیچھے لٹکا ہوا ہوگا، الٹے ہاتھ میں دونوں چپل اٹھائیں گے. صحیح ہے؟ اور یہ چپل لے کے کسی سے ٹکرانا نہیں ہے. بعض چپل لے جا رہے ہیں تو کسی نمازی سے لگ رہا ہے، کسی ساتھی سے لگ رہا ہے، یہ نہیں کرنا. لا کے چپل کہاں رکھیں گے؟ جو آپ کا ریک بنا ہوا ہے، اندر جو بنا ہوا ہے نا، دیکھا ہے نا گیٹ کے اندر جو رہ گئے، اس میں. باہر نہیں رکھنے آپ نے. باہر جو مسجد کے نمازیوں کے لیے رکھنے کی جگہ ہے وہ تو ان کے لیے، آپ کے لیے تو خاص جگہ بنائی گئی. آپ اس کے اندر رکھیں اور اس طرح فولڈ کر کے، یعنی دونوں کو آمنے سامنے کر کے اس کو کونے میں رکھیں. اور جب تک ایک لائن کے اندر چپل رکھنے کی جگہ ہو دوسری لائن میں مت رکھیں. بات سمجھ گئے؟ آپ نے نہیں سنا کہ اگر اگلی صف میں جگہ ہو تو دوسری صف انسان شروع نہیں کرے گا؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا ایک لائن پہلے پوری ہو جائے، پھر دوسری لائن، پھر تیسری لائن، پھر چوتھی لائن، پھر پانچویں لائن. بعض طلبہ کے کبھی چپل کھو گئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی کونا ڈھونڈتے ہیں. کونا. اس دن ہم آئے عصر کی نماز میں، ہمارا آفس دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، تو گیٹ سے اندر ہم آئے، 1 منٹ باقی تھا، تو ایک نمازی آئے اور بغیر دیکھے ہوئے ایک ہاتھ میں ایک چپل پکڑا ہوا ہے، بس سنگل چپل. وہ چپل لے کر آئے اور آ کے ہمارے اس کے نیچے جو ہے نا وہ، میں نے کہا بھائی خیریت ہے؟ تو کہا وہ میرے چپل باہر ایک دفعہ چوری ہو گئے تھے، ایک چپل باہر رکھا، ایک یہاں چھپا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ آفس کی جگہ ہے، دروازہ بند ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا. پھر اس نے وہ ایک چپل اٹھایا. تو بھائی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ چوری ہو گئی تو روز آپ کی چپل چوری ہوگی، کبھی ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ چپل ایک ساتھ رکھیں، صاف ستھرے رکھیں. اور جب یہاں سے چھٹی ہو جائے گی، جائیں گے لائن پہ جا کے اپنے چپل الٹے ہاتھ سے اٹھائیں گے. کون سے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے اٹھائیں. سیڑھیوں کے پاس جا کر سیڑھیاں اترے پہلے نیچے، آخری سیڑھی کے نیچے جا کر جھک کر تھوڑا سا اپنے چپل زمین پر رکھ دیں کہ آواز نہیں آئے اس کی. یہ اوپر سے جو چھوڑنے والا مزاج ہے نا کہ اوپر سے چپل چھوڑ دیے، دھول مٹی اڑتی ہے، مسجد کی زمین کی بے اکرامی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے دوست. سمجھ گئے؟ تو دونوں چپل رکھ دیے، سیدھا پیر داخل کریں، پھر الٹا پیر داخل کریں. پھر مسجد سے نکلیں گے تو کون سا پیر نکالیں گے؟ مسجد سے نکالتے ہوئے الٹا پیر. اور کون سی دعا پڑھیں گے؟ کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے؟ اور یہ پڑھ کے پھر ہم گھر چلے جائیں گے. اب گھر جب جائیں گے، گھر داخل ہوں گے تو کون سا پیر رکھیں گے؟ سیدھا پیر رکھ کے اندر داخل ہوں، اور جا کر پہلے الٹے پیر کی چپل اتاریں، پھر سیدھے پیر کی اس کی جگہ پہ رکھ دیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ اچھا بیان تھا کہ جس میں ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتایا. یہ سنتیں ہیں دوستو. یہ کیا ہے؟ اور ہم طالب علم ہونے کی وجہ سے، دین پڑھنے کی وجہ سے، یہ کو طالب علم کس کلاس میں؟ یہ والا آپ کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سا، ان کو ذرا سائڈ پہ کر لیں. تو دین کے طالب علم ہونے کی وجہ سے ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کی ترتیب سنت کے مطابق ہو. کس کے مطابق ہو؟ تو کون کون اس پر عمل کرے گا؟ سب کریں گے. بے ترتیب چپل تو نہیں رکھیں گے نا، پھینکیں گے تو نہیں اوپر سے نیچے. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.